مسجد کرتبہ اسلامی فن تعمیر کا عظیم شاہکار اور کرتبہ شہر کی پہچان ہے۔ یونیسکو کی جانب سے عالمی ورثہ قرار دی جانے والی یہ وہی جامع مسجد ہے جس کی تعمیر عبد الرحمن اول الداخل نے 8ویں صدی کے آخر میں شروع کی تھی۔ یہ مسجد وادی الکبیر میں دریا کے پل پر اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں سینٹ وینسنٹ کا گرجا گھر موجود تھا۔ یہ شاندار مسجد صرف 2 سال کی قلیل مدت میں تیار ہوئی اور اس کی تعمیر پر 80,000 دینار خرچ ہوئے۔ اس کے بعد 10ویں صدی تک ہر آنے والے مسلم حکمران نے مسجد کی تزئین و آرائش اور توسیع میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس مسجد کی چوڑائی 150 میٹر اور لمبائی 220 میٹر کے قریب تھی، جس میں 1400 سے زائد ستون تھے۔ مسجد کی چھت 30 فٹ کی بلندی پر تعمیر کی گئی تھی، جس سے ہوا اور روشنی کا بہتر نکاس ممکن ہوا۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے کئی ستون تعمیر کیے گئے۔ ان ستونوں کی کثرت سے مسجد میں خود بخود راستے بن گئے۔ ہر ستون پر دوہری نالی محراب نصب کی گئی جو بعد میں اندلس کے فن تعمیر کا حصہ قرار پائے۔ چھت میں 280 ستارے نصب کیے گئے۔ یہ ستارے اندرونی دالان میں نصب تھے اور خالص چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ مسجد کے مرکزی ہال میں نصب بڑے فانوس میں بیک وقت 1000 چراغ روشن ہوتے تھے۔ مسجد میں روشنی کا انتظام اس قدر بہتر تھا کہ رات کے وقت بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ مسجد کرتبہ میں نصب ستون زیادہ تر شیلیا، اربونا اور کرتاجنا سے منگوائے گئے تھے، لیکن تعداد کم ہونے کی وجہ سے امیر عبد الرحمن اول الداخل نے بعد میں اندلسی سنگ مرمر ترشوا کر ایسے ستون تیار کروائے جنہیں سونے اور جواہرات سے مزین کیا گیا۔ ان ستونوں نے مسجد کی تزئین و آرائش میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ سارا کام نہایت نفاست اور ماہرانہ فنکاری کے ساتھ انجام دیا گیا۔ ابتدا میں مسجد میں 9 دروازے نصب کیے گئے تھے، بعد میں ان کی تعداد 21 تک جا پہنچی۔ ان میں سے 3 دروازے شمال اور 9 دروازے مشرق اور مغرب کی جانب تھے۔ مشرق اور مغرب کی جانب نصب دروازوں میں صرف ایک دروازہ خواتین کے لیے مختص تھا۔ مسجد کے تمام در و دیوار اور فرش کو خوبصورت پتھروں سے مزین کیا گیا تھا، جبکہ چھت نقش و نگار اور مختلف چوڑی پٹیوں سے آراستہ تھی۔ مسجد کرتبہ کی محراب کے لیے استعمال کیا جانے والا سنگ مرمر دودھ سے زیادہ سفید اور چمکیلا تھا۔ مسجد کا ممبر خوشبودار قیمتی لکڑی کے 36,000 ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا، جنہیں جوڑنے کے لیے سونے اور چاندی کی کیلیں استعمال ہوئی، جبکہ مسجد کی دیواروں اور چھت پر خصوصی خطاطی سے مزین قرآن مجید کی آیات مبارکہ کندہ کی گئی۔ 1236 میں اندلس میں مسلم حکومت کے خاتمے کے بعد دوسری مساجد کی طرح مسجد کرتبہ بھی عیسائی راہبوں کے تسلط میں آ گئی۔ 10 سال بعد 1246 میں اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ 15ویں صدی میں مسجد کے وسط میں ایک کیتھولک گرجا قائم کر دیا گیا جہاں عیسائیوں کو عبادت کی اجازت ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے مسجد میں اذان دینے اور نماز کی ادائیگی پر آج بھی پابندی عائد ہے۔ انیس سو 31 میں شاعر مشرق علامہ اقبال وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے 800 سال بعد کرتبہ کی جامع مسجد میں پابندی کے باوجود اذان دی، نماز ادا کی اور مسجد کرتبہ کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم بھی لکھی، مگر ان کے بعد مسجد میں پھر سے خاموشی کا راج ہے۔ دسمبر 2006 میں
स्पेन के मुसलमानों ने पॉप बेनेडिक्ट से अपील की कि उन्हें मस्जिद कर्तबा में इबादत करने की इजाजत दी जाए, मगर उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। सदियों तक रियासत की मिल्कियत में रहने के बाद स्पेन की हुकूमत ने 2014 में बिलाखिर इसे कलीसा को फरोख्त कर दिया। मुल्की कानून के तहत अब इस मस्जिद को गिरजे की मिल्कियत करार दिया जा चुका है और ये मस्जिद अब मुकम्मल तौर पर चर्च की मिल्कियत है।